الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ایک کے بعد ایک ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک ہمارا سلسلہ ہے دعاؤں کے فضائل اور مسائل کا۔ آج ہم ایک نئی دعا پڑھیں گے اس سلسلے میں، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ پڑھتے ہیں دعا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اور بعض راویوں نے یہ الفاظ بھی پڑھائے ہیں ولا حول ولا قوة إلا بالله، زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے ہی مسلمان ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لایا ہوں۔ وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ وإلیک انبت، اور میں نے تیری طرف ہی رجوع کیا ہے، تجھ سے ہی توبہ کیا ہے، تیری ہی طرف میں پلٹا ہوں۔ وبک خاصمت، اور تیری ہی مدد سے میں نے اختلاف کیا ہے، اور تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے۔ وإلیک حاکمت، اور اے اللہ تجھ کو ہی میں نے اپنا حکم، اپنا فیصل اور اپنا جج بنایا ہے، اپنا مقدمہ اے اللہ تیرے سامنے ہی رکھا ہے، تیرے سامنے ہی پیش کیا ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، تو اے اللہ تو بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا، جو کچھ میں بعد میں کروں گا، اور جو کچھ میں نے چھپ کے کیا اور جو کچھ میں نے علانیہ کیا۔ انت المقدم وانت المؤخر، اے اللہ تو ہی جسے چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بک، اور تیرے بغیر اور تیری مدد کے بغیر کوئی حرکت کرنے کی کسی قسم کی کوئی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے تیری مدد کے بغیر۔ تو بہرحال یہ دعا بھی بہت عظیم الشان ہے۔ اب ہم اگر شروع سے دیکھیں اللہم لک اسلمت، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اسلمت لک، میں تیرے ہی لیے مسلمان ہوں، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں حصر کا اور اختصاص کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تیرے ہی حکم پہ چلتا ہوں، مجھے اور کسی کے حکم کا انتظار نہیں رہتا، تیرا حکم ماننے والا، تیرا فرما بردار، تیرا اطاعت گزار ہوں مولا، اور تیری ہی اجازت سے پھر اور کسی کے حکم کو مانتا ہوں تو تیری ہی اجازت سے، تو اصل فرما برداری میری تیرے ہی لیے ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی ثنا ہے۔ تو شروع میں جو جملے کہے گئے ہیں اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا گیا ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے یہ بہترین وسیلہ ہے کہ آدمی تعریف کرے اور اپنے اعمال کو پیش کرے۔ تو یہاں پر یہ وسیلہ اختیار کیا گیا، اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ پر ہی ایمان لایا ہوں۔ یہاں ایمان اور اسلام دونوں کو ذکر کیا گیا، کیونکہ ایمان اور اسلام جب اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں کا دو معنی ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب ظاہری فرما برداری اور ظاہری اعمال، جیسے صلاۃ 5 وقتہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زبان سے کلمہ کی ادائیگی، حج کرنا، صوم رکھنا، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، انہیں اسلام کہا جاتا ہے۔ اور جب ایمان کہا جاتا ہے تو اس سے قلبی اعمال مراد ہوتے ہیں، دل میں اللہ پر یقین اور دل میں اللہ کی عظمت کا احساس اور شعور، اور دل میں اللہ کا خوف اور دل میں اللہ کی یاد
تو جو قلبی اعمال ہیں ایمان میں وہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے 3 درجات ہیں. دین کا پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی ظاہری اعمال. آدمی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے، صلاۃ 5 وقتہ قائم کرے، زکوٰۃ دے، وغیرہ وغیرہ، 5 ارکان اسلام. اور اس کے بعد میں دوسرا درجہ ہے ایمان، جو کہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. اور جو اعلی درجے میں پہنچ جائے گا، ادنا درجہ اس کے یہاں موجود رہے گا. اگر کوئی مومن ہے تو وہ ضرور مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں آخرت پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، کتابوں پر یقین ہے، رسولوں پر یقین ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ دل میں تو ایمان ہو اور اسلام اس کے اعضاء سے اور اس کی زبان سے ظاہر نہ ہوتا ہو، کیونکہ یہ دوسرا درجہ ہے اور اسلام پہلا درجہ ہے، اور پہلے درجے کے بغیر دوسرے درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اگر کوئی صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی نہ کرے اور کہے کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارے ایمان میں خلل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم صاحب ایمان بھی ہو اور اسلام جو پہلا درجہ ہے، ایمان سے پہلے ہے، تم نے وہی درجہ ابھی پار نہیں کیا، تم اسی درجے پر ابھی نہیں پہنچے. کیونکہ اسلام کی دوسری بنیاد، پہلا زبان سے کلمہ کا اقرار، اور دوسری بنیاد صلاۃ 5 وقتہ ہے. تو یہ اسلام ہے اور اس کے بعد ایمان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے دعا کرنے سے پہلے، اے اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہوں اور تجھ پر میرا ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں، میں فرما بردار ہوں. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وعلیک توکلت، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے. بھروسہ ہے، لیکن تجھ پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور دینی اسباب اختیار نہ کیے جائیں. اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہی جہنم سے بچائے گا. لیکن اللہ نے جہنم میں جانے کے کچھ اسباب بنائے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی جنت میں پہنچائے گا اور اللہ ہی جہنم سے بچائے گا، تو ضروری ہے کہ وہ جنت پانے کے لیے ایمان لائے، ضروری ہے کہ جنت پانے کے لیے وہ اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کو انجام دے. تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ مانے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق پانے کے جو اسباب ہیں، محنت کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اور کچھ مختلف اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، تو رزق حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے اور کہے اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، تو یہ آدمی یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک توکلت، اے اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے. لیکن یہ بھروسہ اسباب اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے آپ اسباب کو اختیار کرتے تھے. آخرت میں ترقی درجات کے لیے اسباب کو اختیار کرتے تھے، اور دنیا میں بھی دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور مسلمان اور اہل اسلام کی ترقی کے لیے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میرا تجھ پر ہی بھروسہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور اے اللہ میں تیری ہی طرف واپس ہوتا ہوں، تجھ سے ہی لو لگاتا ہوں، میرے دل کی ساری توجہ تیری ہی طرف ہوتی ہے، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، ہر طرف سے کٹ کے میں تیرا بن گیا ہوں، میں تجھ سے لو لگاتا ہوں. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور اللہ تیری مدد سے ہی میں دوسروں سے جھگڑتا ہوں، دوسروں سے حجت کرتا ہوں، دوسروں سے بحث کرتا ہوں. یعنی تو نے جو دلائل دیے ہیں، تو نے جو قرآن پاک عطا کیا ہے، تو نے جو میرے دل میں دلیل سجھائی ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں سے بحث کرتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو باطل سے روکتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دلیل نہ ہو، دل میں سجھائی ہوئی دلیل نہ ہو، تو کوئی شخص بحث نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اور سامنے والے کو اپنی حجت سے مطمئن نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے ہی دیے ہوئے دلائل و براہین کی بنیاد پر میں لوگوں سے بحث کرتا ہوں. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور اے اللہ تیری وجہ سے میں نے یہ جھگڑا مول لے رکھا ہے، تیرے نام سے یہ جھگڑا مول رکھا ہے. یعنی توحید پہ تو نے قائم ہونے کا مجھے حکم دیا ہے اور شرک سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو اے اللہ جو بھی کفر و شرک پہ ہیں میں سب کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جب تک تم توحید نہیں قبول کرو گے تب تک میرا اختلاف تمہارے ساتھ رہے گا. یہ ناممکن ہے کہ تم شرک پہ قائم رہو اور ایک موحد سے تمہارا اتفاق بھی رہے. تو میں ان کا فریق بن گیا ہوں، وہ میرے فریق مخالف ہیں، میں ان کا فریق مخالف ہوں،
تو یہ خصام اور یہ جھگڑا جو ہے اے اللہ تیرے نام کی وجہ سے ہے، تیرے حکم کی وجہ سے ہے، میں اس جھگڑے میں جو پھنسا ہوا ہوں اے اللہ تیری وجہ سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور اے اللہ میں نے تجھ کو ہی جج بنایا ہے، میں نے جو یہ اختلاف لوگوں سے کیا اور جھگڑا کیا ہے اور دلائل پیش کرتا ہوں اور انہیں سمجھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ برحق توحید ہے، تو اس معاملے میں اے اللہ تو ہی میرا جج ہے، تو ہی میرا حکم ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، مجھے تیرا ہی فیصلہ چاہیے اور مجھے کسی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو گویا ایک صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے معاملات میں وہ اللہ کو فیصل بنائے اور اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تجھے اپنا فیصل، اپنا حکم اور اپنا جج بنایا ہے، میں تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چیزیں مانگتے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ بخشش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا بھی دے اور ان کی سزا بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ کیوں مانگا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے دعا مانگ کر کے۔ دعا مانگنا عبادت ہے، تو جب آپ کہتے تھے اللہ بخش دے تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تھے، اور آپ کی جو بخشش ہو گئی تھی اس کے اسباب میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اللہ سے مانگتے تھے، اور اسی طرح سے آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور اسی طرح سے یہ تواضع تھا، اور اسی طرح سے یہ رب کی عظمت اور رب کی شان کا اعلان تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اور آپ نے امت کو اس طرح تعلیم دی کہ ہم بھی، آپ کی امتی بھی اللہ سے بار بار بخشش مانگیں، اللہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ کیا بخش دے؟ ما قدمت وما اخرت، یا اللہ جو میں پہلے کر چکا ہوں اسے بھی بخش دے، وما اخرت جو بعد میں کروں گا اللہ اسے بھی بخش دے، اور وما اسررت وما اعلنت جو کچھ میں نے چھپا کے کیا، جو کچھ میں نے کھلم کھلا کیا۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لوگوں سے چھپ سکتی ہے، یعنی جو میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم، اے اللہ صرف تجھ کو معلوم ہے، اللہ تجھے بھی معاف کر دے۔ اور میرے ایسے گناہ جو علانیہ ہو گئے ہیں، جو جسے لوگوں کو جس کا علم ہو گیا ہے، یا اللہ تو اسے بھی معاف کر دے۔ اس کا یہ معنی بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، یعنی جو میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں برے برے، یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے اگرچہ وہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ اور اے اللہ جو میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں، جو میں اپنے اعضاء سے کر لیتا ہوں، جو علانیہ گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اس طرح سے آدمی اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ، چھپے ڈھکے چھپے، علانیہ مخفی اور آگے اور پیچھے سارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انت المقدم، پھر اللہ کی تعریف، شروع میں بھی اللہ کی تعریف، آخر میں بھی اللہ کی تعریف۔ انت المقدم وانت المؤخر، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آدم علیہ السلام کو سب سے آگے کر دیا، سب سے پہلا انسان بنا کے، پہلا نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ نے چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا، آخری نبی بنایا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے حصی طور پر، جس کو چاہے اللہ آگے کر دے، جس کو چاہے پیچھے کر دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے رتبے میں بھی یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ رتبے تو جس کو چاہے بڑھا دے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سب سے آخر میں آئے لیکن آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے، تو اے اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، اگرچہ کوئی شخص بعد کا ہو لیکن اللہ چاہے تو اس کا رتبہ بڑھا دے۔ اور باقی انبیاء کو اگرچہ کہ اللہ کے نبی سے پہلے آئے لیکن رتبے میں سب پیچھے چلے گئے، تو اے اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، یہ تیری صفت ہے، تو عالی شان ہے۔ تو اس طرح سے گویا یہ بھی مانگا گیا کہ اللہ مجھے آگے کر دے، مجھے عزت دے دے، مجھے بلند کر دے، میرا درجہ، مجھے سرفرازی اور کامرانی عطا کر دے۔ اس میں ایک طرح سے طلب بھی ہے، تعریف بھی ہے اور طلب بھی ہے۔ لا الہ الا انت، یہ بھی تعریف ہے، اور سب سے بڑی تعریف جو اللہ کو پسند ہے وہ یہی کہ اس کی الوہیت اور اس کے مستحق عبادت ہونے کا اقرار کیا جائے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ جتنی گمراہیاں ہوئی نبیوں اور ان کی قوموں میں، جو لڑائیاں رہیں اسی عبادت کے مسئلے پہ رہیں،
تو اس کا اقرار ہونا چاہیے، اے اللہ ہر طرح کی عبادت کا تو ہی مستحق ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کا، کسی بھی طرح کی عبادت کا، نہ زبانی عبادت، نہ مالی عبادت، نہ قولی عبادت، کسی طرح کی عبادت کا تیرے سوا کوئی مستحق نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور اے اللہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہو گیا اس میں، لا الہ الا اللہ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا بک، اور اے اللہ تیرے بغیر میرے اندر کوئی حرکت نہیں، کوئی طاقت نہیں، یہ ایاک نستعین ہے، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، یعنی تیری مدد نہ ہوئی تو میں نہ ہل سکتا ہوں، نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی اس میں ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، ایک بار پھر ہم دعا عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے درس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔